کہ حسین اتفاق کہہ سکتے ہیں آپ کہ مانچسٹر سے اسلام آباد کے لیے فلائٹ جا رہی ہے کہ کوئی یو این کا امپلائی کسی پاکستانی ایئر لائن پر سفر نہ کرے، لیکن خوش قسمت پیسنجر ہیں ایک ہی کہ وہی صرف جا رہے ہیں کیونکہ اس کے پائلٹس کے لائسنس ڈوبیس ہیں، مشکوک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لائق کوئی اور خدمت، کیونکہ شاید آپ نہیں جانتے کہ پی آئی اے کے لیے ایک اور بہت بری خبر ہے۔ روزانہ ہم پی آئی اے کے لیے ایک نئی بری خبر سن رہے ہیں، لیکن صرف بری خبر ہو تو شاید ہم برداشت کر لیں۔ اس قدر ڈیزاسٹرز ہیں ہر روز۔ ابھی وہ ملیشیا والا معاملہ مشکل سے آج حل ہوا کہ آج اس کے پیسے ادا کیے گئے لیز، اور یہ امید پیدا ہوئی کہ کل شاید وہ جہاز جو ہے 777 بوئنگ ابھی تک وہاں حراست میں ہے ان کی، شاید چھوڑ دیا جائے۔ آج ایک نئی خبر آ گئی۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کے زیر اثر جتنے بھی ادارے ہیں پوری دنیا میں، اور اسپیشلی ظاہر ہے سب سے زیادہ امپیکٹ پاکستان میں ہوگا۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس ہے، WHO ہے یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کے علاوہ بہت سے ادارے ہیں یونائٹڈ نیشن کے جو مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں آپریٹ کرتے ہیں۔ ان سب کو آج ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ آپ نے پی آئی اے جو ہے پاکستان کی رجسٹرڈ ایئر لائن، اس سے سفر نہیں کرنا۔ اور ایڈوائزری میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ آپ اگر انٹرنیشنل سفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو بالکل ہی آپ نے یوز نہیں کرنا، اور ڈومیسٹک یعنی کراچی سے اگر اسلام آباد سے لاہور لوکلی اگر آپ نے جانا ہے تو بھی ایئر لائن جاری نہیں پی آئی اے یوز نہیں کرنی۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ وہی چند ماہ پہلے جو ہمارے وزیر ہیں غلام سرور خان صاحب، انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ ہمارے 262 پائلٹ جو ہیں ان کی ڈگریاں مشکوک ہیں، پائلٹ مشکوک ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑا ڈیزاسٹر تو یہ ہوا کہ پی آئی اے اب تک بین ہے۔ USA، کینیڈا، یورپ، برطانیہ سے چونکہ بہت زیادہ پاکستان آتے جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے پاکستان نے ابھی کچھ دن پہلے ترکی سے کچھ جہاز اور ان کے پائلٹس لے کر ایئر لائن چلائی تھی، تاکہ وہ سلسلہ اس کو پی آئی اے کے طور پر چلایا جا رہا تھا، لیکن جہاز بھی ان کے تھے اور پائلٹس بھی۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے بڑا تاریخی واقعہ نہیں ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں آپ کو کلپ بھی دکھاتا ہوں کہ ایک مسافر کو لے کر مانچسٹر سے اسلام آباد فلائٹ گئی۔ اس فلائٹ میں صرف ایک مسافر تھا، 370 کی گنجائش سے 369 سیٹس خالی گئیں، اور یہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کسی ایئر لائن کے ساتھ، صرف پی آئی اے نہیں، کسی ایئر لائن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کسی اتنے اہم روٹ یعنی مانچسٹر سے اسلام آباد کے روٹ پر ایک مسافر میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، کیونکہ اس وقت جب یہ فلائٹ جا رہی تھی تو وہاں پہ ایئرپورٹ کے ایک سٹاف نے جو پاکستانی تھے، کشمیری نژاد پاکستانی تھے، انہوں نے اس کو بڑا ظاہر ہے ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ اتنی بڑی فلائٹ 370 پیسنجرز کی فلائٹ میں ایک مسافر ٹوٹل، کیونکہ کوئی سفر ہی نہیں کرنا چاہتا پی آئی اے میں۔ وہ میں آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ حسین اتفاق کہہ سکتے ہیں آپ کہ مانچسٹر سے اسلام آباد کے لیے فلائٹ جا رہی ہے، اور جہاز کی کیپیسٹی جو ہے وہ 371 ہے، لیکن خوش قسمت پیسنجر ہیں ایک ہی کہ وہی صرف جا رہے ہیں، اور جو ہے نا باقی 370 سیٹیں خالی ہیں۔ یہ وہ ویڈیو تھی، ایک مسافر خوش قسمت جو اس تاریخی فلائٹ کا حصہ بنا، کیونکہ آپ کو سفر کرنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ یہ پابندی ہٹ بھی جائے تو پی آئی اے کو واپس، کیونکہ آپ جب اپنے پائلٹس پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں، جہازوں پہ آپ کے سوالیہ نشان تو آلریڈی تھے، بہت سے سانحات ہو چکے ہیں، کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں جن میں پائلٹ کی غلطی آخر میں ثابت کی گئی، لیکن جب انٹرنیشنل تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جہاز کے پرزے ہی پرانے تھے۔ بہرحال وہ ایک ایسی کنٹروورشل بحث ہو جائے گی جس میں بڑی طویل ہو جائے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ پی آئی اے کو جس نچ پر پہنچا دیا گیا ہے، اس سے پوچھنا یہ تھا کہ غلام سرور خان صاحب، آپ نے تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ میں نے تو سچ بولا تھا۔ وہ سچ بھی نہیں تھا، آپ نے سچ بھی نہیں بولا۔ آپ نے کہا کہ 262 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں،
141 تو اب تک کلیئر ہو چکے ہیں، سینئر پائلٹس تھے، لیکن ایئر لائن کو جس آپ نے لیول پہ پہنچا دیا ہے، اب وہاں سے واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ کیسے آپ اپنی ساکھ کو بحال کر پائیں گے؟ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ اگر کھول بھی دیا جائے تو عام آپ کا اپنا پاکستانی اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر سفر نہیں کرنا چاہتا۔ انگلینڈ نے اپنی 2 برٹش ایئر ویز اور ورجن اٹلانٹک جو ہے ورجن ایئر لائن، اس کو ڈائریکٹ فلائٹس چلا دی ہیں۔ آپ کے پی آئی اے پہ کون سفر کرے گا جس میں نہ ٹی وی ہوتا ہے، نہ کھانا اچھا دیا جاتا ہے، نہ اچھی طرح مسافروں سے بات کی جاتی؟ کون جائے گا آپ کے پی آئی اے میں؟ آخر میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں خان صاحب سے، جناب خان صاحب، غلام سرور خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے یا اس معاملے کو بھی نواز شریف یا زرداری یا پچھلی کسی اور حکومت پر ڈالنا ہے؟ کائنڈلی اتنا تو بتا دینا کہ تاکہ اب ہم اگر الزام بھی دیں تو کس پہ دینا ہے، یہ کس حکومت پہ ڈالنا ہے؟ نواز شریف پہ ڈالنا ہے، اسحاق ڈار پہ ڈالنا ہے یا زرداری پہ ڈالنا ہے؟ کسی پہ ہمیں ایک دفعہ کلیئر کر دیں کہ اس معاملے کو کہاں پہ بٹھانا ہے۔ جناب کے بہت مشکور اور ممنون رہیں گے، شکریہ۔